انڈین فارن آفس کا سٹیٹمنٹ جو تھا اس نے ظاہری بات ہے پاکستان کو بڑا پریشان کیا. نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ نے اپنا دورہ ڈیوس مختصر کر دیا ہے اور نگران وزیراعظم آج رات پاکستان واپس پہنچ رہے ہیں. This is a matter between Iran and Pakistan. Insofar as India is concerned, we have an uncompromising position of zero tolerance towards terrorism. We understand actions that countries take in their self-defense. So وہ کہتے ہیں کہ جو ایران نے کیا تھا وہ self-defense تھا. The Iran Foreign Ministry has summoned the Pakistani embassy's charge of affairs over Islamabad's airstrikes against areas inside Iran's territory. لیکن ایران نے جو راستہ اڈاپٹ کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خطرناک راستہ ہے. دہشت گرد تو سارے پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، یہ تو بات پکی ہے 100%. بہت سارے لوگ پاکستان کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے انڈیا سے مسئلے ہیں، ایران سے مسئلے ہیں، آپ کے افغانستان سے مسئلے ہیں، بس چائنا رہ گیا. All the neighbors are upset with it because of its support to terrorist causes. I mean, what can be a better proof of being a terrorist state? لیکن یہ چھڑخانی یا یہ حملہ پہلی بار نہیں کیا گیا، ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے، لیکن اب کی بار حالات ماضی سے کافی مختلف ہیں. جے شنکر صاحب جو ہیں وہ تہران میں موجود تھے اور شاید ان کی جانب سے کوئی اس طرح کی انٹیلیجنس شیئر کی گئی ایرانین کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ کہ جس میں بتایا گیا کہ جو آپ کے کرمان میں 4 جنوری کو سوسائڈل اٹیک ہوا تھا اس کے جو کرتا دھرتا ہیں وہ پاکستان میں فلانی جگہ پہ موجود ہیں. ایران اور پاکستان کی خدا نخواستہ ابھی تو کیلکولیٹڈ پاکستان کا رسپانس ہے اور پاکستان کے حالات بھی اسی کے متقاضی ہیں. اگر کشیدگی بڑھتی ہے تو اس کا بینیفیشری کون ہوگا؟ دوسرا جو کل میں نے آپ کو بتایا کہ ایرانی فارن آفس کا جو سٹیٹمنٹ تھا اس نے ظاہری بات ہے پاکستان کو بڑا انڈین فارن آفس کا سٹیٹمنٹ جو تھا اس نے ظاہری بات ہے پاکستان کو بڑا پریشان کیا کہ انڈیا جو ہے اس کو نارملی ان چیزوں میں نہیں آنا چاہیے تھا. یہ ایک بائیلیٹرل مسئلہ ہے اور انڈیا کو اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن انڈیا نے اس پہ بات کی اور انڈیا کے فارن آفس نے اس پہ بیان جاری کیا. اور جب اس بیان کو جاری کیا جس میں یہ بیان میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کر رہا ہوں، انہوں نے کہا this is a matter between Iran and Pakistan. Insofar as India is concerned, we have an uncompromising position of zero tolerance towards terrorism. We understand actions that countries take in their self-defense. So وہ کہتے ہیں کہ جو ایران نے کیا تھا وہ self defense تھا. اب ظاہری بات ہے جو پاکستان نے کیا وہ بھی self defense کے لیے کیا. سو جو اسپوکس پرسن صاحب ہیں منسٹری فار ایکسٹرنل افیئرس کے رندھیر جیسوال صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بیان جاری کیا تھا. سو ٹیکنیکلی تو ہم نے پاکستان نے یہ بتا دیا ہے کہ ہم کیا کیپیسٹی رکھتے ہیں، لیکن میں آپ کو بات بتاؤں لارجلی جو مسلم ورلڈ کے اندر جتنی بھی تقسیم ہے فرینکلی سپیکنگ اگر دیکھا جائے تو اس کی بہت بڑی وجہ ایران ہے. ایران یہ سمجھتا ہے کہ ہم جو مرضی کریں. ہم اگر آپ دیکھیں ڈاکٹر جے شنکر ایران میں کیوں گئے تھے، میں نے آپ کو بڑا سٹلی ایکسپلین کرنے کی 2 دن پہلے کوشش کی تھی کہ ڈاکٹر جے شنکر ایران کیوں گئے تھے. وہ ایران کو کہنے گئے تھے ہوتیز کو چپ کرائیں. ڈاکٹر جے شنکر ایران کو کہنے گئے تھے کہ آپ ہماری جو مرچنٹ ویسلز ہیں ریڈ سی سے گزرتی ہیں $200 ارب کی ٹریڈ ہے، آپ کیوں ان کو الاؤ کر رہے ہیں کہ وہ انڈین ویسلز پہ حملے کریں. سو انڈیا نے بھی ایران کو میسج دیا لیکن بند کمرے میں دیا کیونکہ ان کا لیول آف کوآپریشن بہت زیادہ ہے. لیول آف کوآپریشن پاکستان اور ایران کا بھی بہت زیادہ ہے، لیکن جو ہاکس ہیں جو ٹریگر ہیپی IRGC ہے جو بڑی خوش رہتی ہے کہ ان چیزوں کے ڈیپ سٹیٹ جو ہے وہاں پہ جہاں پہ ان کے علماء اور باقی لوگ جو ہیں جو ان چیزوں میں ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے جو حرکت کی ہے. سو ہم نے جو ڈاکٹر جے شنکر بھی یہی کہہ کے گئے ہیں. اچھا امریکہ کا بھی یہی مسئلہ ہے. ایران، عراق، لیبنان، یہ میں نے آپ کے سامنے ایک مڈل ایسٹ کا جو میپ رکھا ہے یہ میں نے مجھے ایک سورس سے ملا ہے. آپ اس میں دیکھیں کہ ایران کی جو نیول ملٹری کیپیبلٹی ہے وہ کہاں پہ ہے ایران کے اندر، جہاں پہ آپ دیکھیں نیوی کی، آرمی کی اور ایئر فورس کی جو کیپیبلٹیز ہے وہ ایرانین میپ پہ آپ کو نظر آ رہی ہے. ایون کہ کچھ ایریاز ایسے ہیں جو ایران کے انڈر انفلوئنس ہیں وہ افغانستان میں بھی ہیں. ٹھیک ہے جناب. پھر آپ کویت کے بارڈر یہ تو سارا وہ ہے جو اسٹیٹ آف ہارموز کا ایریا ہے، کویت کے ساتھ اور عراق کے ساتھ آپ دیکھیں کتنی لمبی چوڑی ان کی جو پریزنس موجود ہے. پھر ملٹری فورسز، حزب اللہ، عراقی شیعہ ملیشیاز، ہوتی ریبلز، حماس، طالبان، شیعہ فورن فائٹرز، زینبیون، فاطمیون، سو مینی ایسے بریگیڈز ہیں جن کو ایران سپورٹ کر رہا ہے. سیریا کے اندر آپ کی ان کی پریزنس دیکھیں، عراق کے اندر، لیبنان کے اندر، جارڈن کے بارڈر پہ، پھر ویسٹ بینک اینڈ غزہ کے اندر آپ ان کی پریزنس دیکھیں، یمن کے اندر ان کی پریزنس دیکھیں. ایران اپنی مرضی اسرٹ کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ نہیں میری بات کو سنیں،
جو میں کہتا ہوں اس کو سنیں اور وہی کریں جو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں. سو پاکستان نے تو سمپل کلیئر پیغام دے دیا ہے, اور وہ پیغام جو ظاہری بات ہے وہ بڑا صاف ہے کہ ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. حالات تو خراب ہوئے ہیں. تو قصہ یوں ہے کہ افغانستان کے ساتھ تو ہمارے معاملات پہلے ہی گڑبڑ تھے. ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو پاکستانی حکومت کو شکایات تھیں, افغان حکومت امارات اسلامیہ اس کا اس طرح نوٹس نہیں لیتی تھی, لیکن ایران کے ساتھ معاملات کی نوعیت کچھ مختلف ہے. وہاں پاسداران انقلاب ہیں اور ان کی بھی ایک ہسٹری ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات کی. پاکستان کو باقاعدہ طور پر قبول کرنے والا ملک مارز وجود میں آنے کے بعد وہ ایران ہی تھا, لیکن اوور دا ایئرز اس میں بہت سے اتار چڑھاؤ ہوا ہے. لیکن یہ چھیڑخانی یا یہ حملہ پہلی بار نہیں کیا گیا, ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے, لیکن اب کی بار حالات ماضی سے کافی مختلف ہیں. سو اس کا میگنیچیوڈ کیا ہو سکتا ہے, پاکستان کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ جنید صاحب آپ سے بہتر کوئی بتا نہیں سکتا. آپ بتائیں کہ ڈپلومیٹک چینلز ہونے کے باوجود ایران نے سرحد پار کرنے کا جو رسک ہے وہ کیوں لیا, ریڈ لائن کراس کیوں کی؟ دیکھیے بیک ڈراپ ہے سارے مسئلے کا جو ہوا ہے اس میں, اور بیک ڈراپ میں ایران اس وقت انڈر پریشر ہے بہت زیادہ, اور پریشر اس پہ یہ ہے کہ چونکہ اس کے جو سپورٹڈ گروپس ہیں, چاہے وہ ہوتیز ہیں, چاہے وہ آپ کہہ لیجیے حماس میں بہت زیادہ سپورٹ ہے ان کی, اس طرح لیبنان میں سپورٹ ہے ان کی حزب اللہ کی, تو وہ انڈر پریشر ہیں کیونکہ اگر وہ پرفارم نہیں کرتے وہاں پہ جو گروپس ہیں جس وجہ سے ایران اس وقت خطے میں ایک اہمیت اختیار کر چکا ہوا ہے, تو ایران کو پھر کیا بنے گا. دوسرا ایران کے اوپر مغربی دنیا کا دباؤ ہے بہت زیادہ, وہ بھی اس کے اوپر ایک سٹریس ہے اس کے اوپر. تیسرا اوپر نیچے چند ایک واقعات ہوئے ایران کے اندر جس میں کافی ڈیتھس ہوئی ہیں, ٹیررسٹ واقعات. اب ایران نے اس سب کو بھی سنبھالنا ہے, اور اس چیز کو بھی سنبھالنا ہے کہ اس کے ایران کے اندرونی معاملات جو ہیں ان کی سیاست ظاہر کام نظر آتے ہیں, لیکن زیر سرفس بہت زیادہ تراتم بھی ہے اس میں. اچھا.